امریکہ کا نائب صدر آتا ہی نہ اگر انہیں امن کی اور ان مذاکرات کی کامیابی کی توقع نہ ہوتی. جے ڈی وینس کیوں مذاکرات کے حق میں ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ دونوں جو باقی لوگ ہیں ان کا تھوڑا ہاکش سا رویہ ہے، اور جے ڈی وینس اگر یہاں سے فتح کا امن کا جھنڈا لہرا کے جاتے ہیں یہ ان کے مستقبل کے لیے نہیں اچھا ہوگا، دنیا کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا. ایک ٹائم تھا جب کوئی کہتا تھا کہ کوئی میرا فون نہیں اٹھاتا. ہائے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ. عمران خان دیکھیں نا، بدقسمت آدمی، کتنے لاڈوں سے کندھوں پہ بٹھا کے لایا گیا، پھر گود میں بٹھایا گیا، پھر جوتی کی نوک پر رکھا گیا. اور میرے خیال میں عمران خان جس کے خلاف ہوتا ہے نا اس کے مقدر کا ستارہ اوپر جاتا ہے. بس پھر ہمارے خلاف ہمارا بھی ستارہ اوپر جانا چاہیے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ آج جمعے کا روز ہے اور پاکستان کے لیے جمعہ، ہفتہ اور آگے آنے والے دن جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے. یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے آج اور کل میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسلام آباد تیار ہے. ہم نے دیکھا ہر طرف جو ہے وہ ایک فیسٹیوٹی والا ماحول ہے، اور پاکستان نے جو ہے وہ جو وفد آ رہا ہے ایران اور امریکہ سے، ان کے استقبال کے لیے بہترین تیاریاں کر لی ہیں. سب ان مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ جو وفد آ رہا ہے وہ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وفد کے آنے سے پہلے ہی پاکستان کے اندر میمز بننا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت امیزنگ قسم کی، بہت مزاحیہ قسم کی میمز بن رہی ہیں. ذرا ان پہ بھی بات کریں گے کہ لوگ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. گیلپ کا ایک سروے بھی آیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت بہت خوش ہیں. خوشی کی لہر ہے جو پورے ملک میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اس پہ بات کریں گے. اور اب آنے والے اگلے ٹائم میں مذاکرات کتنے اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں، جو وفد پاکستان میں آ رہا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے. کیونکہ مذاکرات ہم نے دیکھا کہ بہت ضروری ہیں اس ٹائم پہ ہونا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ جو مذاکرات ہیں وہ ابھی شاید ہو چکے ہیں، لیکن مذاکرات کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہو چکی ہیں. اب ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کا وقت آ گیا اور حقیقت میں بدلنے کا ان مذاکرات کو وقت آ گیا. تو انہی موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. ہر طرف ایک فیسٹیوٹی والا ماحول ہے، بہت لوگوں کو بہت سی امیدیں ہیں، کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد تیار ہے اور پاکستان کے عوام بھی تیار ہیں، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا اہم مومنٹ ہے. یہ لمحہ جو ہے پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں، ساری دنیا کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے کہ اگر یہاں پر بات خراب ہوتی ہے تو عالمی امن تحس سے نحس ہو جائے گا. ایک دفعہ ہم تیسری عالمی جنگ کے پاس سے واپس آئے ہیں، کہیں ہم خدا نخواستہ اس گڑھے میں پوری دنیا نہ گر جائے. اس موقع پہ ان مذاکرات کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب ایرانی وفد اور پھر امریکی وفد آ رہا ہے تو ان کے ٹیبل کے بیٹھنے سے پہلے بہت سی باتیں طے ہو گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ابھی کچھ چیزیں بڑی مثبت آ رہی ہیں، اور انہوں نے وہ، ورنہ تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کرٹیسائز کرتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نکات پہ چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب بات آگے بڑھ رہی ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ وفد ملتے ہی نہ اگر انہیں امن کی توقع نہ ہوتی. امریکہ کا نائب صدر آتا ہی نہ اگر انہیں امن کی اور ان مذاکرات کی کامیابی کی توقع نہ ہوتی. جے ڈی وینس کے حوالے سے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو باقی 2 لوگ ہیں، ایک تو ویٹکاف ہیں اور دوسرا کشنر، وہ جو ہیں ذرا تھوڑا سا ہاکش ان کا ایلیمنٹ ہے. وہ کوئی اتنے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، ایران کے حق میں نہیں ہے. لیکن جو جے ڈی وینس ہیں ان کا شروع سے اچھا عمار صاحب، یہاں میں آپ کو کٹ کروں گی. جے ڈی وینس کیوں مذاکرات کے حق میں ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ دونوں جو باقی لوگ ہیں ان کا تھوڑا ہاکش سا رویہ ہے. جے ڈی وینس کا کیا ہے؟ اچھا، باقی دونوں جو ہیں وہ تو بزنس مین ہیں نا. اچھا، انہیں تو اسرائیل کی خوشنودی درکار ہے. جے ڈی وینس کے اسٹیک پہ بہت کچھ ہے، اس لیے کہ وہ صرف امریکہ کے نائب صدر نہیں ہیں، وہ مستقبل کے امریکہ کے صدر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2 سال کے بعد دنیا کے سب سے طاقتور ترین آدمی نہیں رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کی جگہ جو دنیا کی نمائندگی کے خواہش مند ہوں گے وہ جے ڈی وینس ہوں گے. تو اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو جے ڈی وینس جو ہے
وہ ناکام ہوتے ہیں. اور اس سٹیج پر جب 2 سال کا عرصہ رہ گیا ہے وہ بالکل بھی اس طرح کی ناکامی کے محتمل نہیں ہو سکتے. کامیابی ہوگی تو وہ سینے پہ تمغے کی طرح لگا کر پھریں گے. دوسری بات یہ ہے جے ڈی وینس کے بارے میں. جے ڈی وینس جب وائس پریزیڈنٹ کے طور پر نامینیٹ ہوئے اس سے پہلے وہ ٹرمپ کے حق میں نہیں تھے. اس سے پہلے وہ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹیں بھی کرتے تھے اور ٹرمپ کی پالیسی سے بہت زیادہ اختلاف کرتے تھے. جب انہیں نائب صدر نامینیٹ کیا گیا تو پھر انہوں نے آ کر اپنی اینٹی ٹرمپ ساری ٹویٹر ڈیلیٹ کی ہیں. تو یہ اور دوسرا یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ جب ایران کو یہ بتایا گیا کہ جے ڈی وینس شاید نہ آ سکیں لیکن باقی وفدار ہیں تو انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا پھر ہماری طرف سے بھی خدا حافظی سمجھے. تو ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور جے ڈی وینس اگر یہاں سے فتح کا امن کا جھنڈا لہرا کے جاتے ہیں تو یہ ان کے مستقبل کے لیے نہیں اچھا ہوگا, دنیا کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اس ٹائم ان کو ایک کراؤن کی ضرورت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ وہ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے آگے الیکشن بھی جیتنا ہے اس بیسس پہ. اچھا, جو ایران کی طرف سے وفد آ رہا ہے, عباس اراغچی صاحب آ رہے ہیں, ان کے اسپیکر آ رہے ہیں, تو ان کا کیا کردار ہے ان سب چیزوں میں؟ بھائی وہ بھی اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاسداران انقلاب کے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں. ایران کے اندر آپ نے دیکھا ہے اور ہم نے پچھلے دنوں یہ بڑی تفصیل سے بات کی, ایران کے اندر کنفیوژن ہے, ابہام ہے قیادت میں. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو پیس پروسیس کے حق میں ہیں, ایک وہ ہیں جو ہاکش ایلیمنٹ ہے. اور یہ جو سعودی عرب میں جو بیل پہ حملہ ہوا جس پر سعودی عرب نے بے انتہا تحمل کا مظاہرہ کیا, ورنہ اگر سعودی عرب چاہتا ساری مسلم امہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہوتی اور ایران پر حملہ کر رہے ہوتے, لیکن انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس حملے کے بارے میں ایران کو بہت برا بھلا کہا گیا. ایسا ہی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے ہاکش ایلیمنٹ جس میں پاسداران کے لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا. ایران کے وزیر خارجہ اور جو اراغچی صاحب ہیں اور جو ایران کے سفیر ہیں یہ سافٹر ٹون کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو ان کے اندر بھی بہت ڈیوائڈ ہے ان کی سوچوں میں. لیکن سمپل سی بات ہے کہ یہ مذاکرات ایسا نہیں ہو رہا کہ آپس میں جو بیٹھ کے مثلا اگر 7:30 بجے بیٹھے ہیں تو 8:30 بجے تک کوئی فیصلہ ہونا ہے. فیصلہ بنیادی خطوط پر ہو چکا ہے, باتیں مان لی گئی ہیں, جنگ بندی ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ بندی کو مزید طول دینا ہے. فرض کیجئے کہ اس میں اس مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جنگ بندی 3 مہینے تک بڑھا دیتے ہیں, مکمل طور پہ جنگ ختم. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ایک دن کے لیے بھی بڑھا دینا بہت بڑی بات ہوگی. تو عمار صاحب دیکھیں, جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں بھی مذاکرات ہوئے لیکن اس ٹائم ظاہر پاکستان نے انٹروین نہیں کیا تھا. اب جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز سے بھی پر امید ہیں کہ اب پاکستان نے انٹروین کیا ہے تو اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ نتیجہ خیز نکلیں گے. ہاں, لیکن اس میں پاکستان کے رول کو آپ کو سمجھنا چاہیے. پاکستان کو اپنے رول سے باہر نہیں نکلنا. پاکستان ان مذاکرات میں فریق نہیں ہے. پاکستان کے اندر جنگ نہیں ہو رہی. پاکستان ان مذاکرات میں ثالث ہے. پاکستان 2 ممالک کے جو کہ ایک دوسرے کی اینمی بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے پر بمباری کر رہے ہیں, انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. پاکستان ان کے درمیان ثالث ہے. کسی بھی سٹیج پر اگر دنیا کو یہ لگا کہ ہم کوئی ایک فریق بن گئے ہیں تو ہماری نیوٹرلٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی. دنیا پاکستان پہ ٹرسٹ اس لیے کر رہی ہے کہ ہم نیوٹرل لگ رہے ہیں دنیا کو. باقی مثلا بہت سارے مسلم ممالک اور ہیں لیکن وہ اتنے نیوٹرل نظر نہیں آ رہے کہ جن کے امریکہ کے ساتھ بھی بات ہو, جن کی ایران کے ساتھ بھی ہو, جن کی سعودی عرب بھی تعظیم کرتا ہو. تو یہ پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. یہ ایڈوانٹیج تو ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم تھا جب کوئی کہتا تھا کہ کوئی میرا فون نہیں اٹھاتا. ہائے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ. وہ بہت ضروری ہے نا بتانا. نہیں, آپ کیوں لوگوں کے دل چلاتی ہیں. نہیں, دل نہیں جلا رہی, بتانا اس طرح نہ کہیں نا بھائی. وہ عمران خان اچھا چلیں اب آپ کی فرمائش پہ یہ بات سیگمنٹ کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی جو بائیڈن ان کا فون ریسیو کر لیں. عمران خان صاحب نے کوئی ان سے سفارتی تعلقات, بین الاقوامی امن و امان یا خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات یا جنگ بندی نہیں ڈسکس کرنا تھا. ان کی ٹوٹل خواہش تھی کہ 30 سیکنڈ کے لیے جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنے ہیں ان سے یہ تہنیتی پیغام وصول کر لیں کہ آپ صدر بنے ہیں,
پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت عمران خان کی طرف سے آپ کو مبارکباد. اس کام کے لیے, اس کال کے لیے انہوں نے سفارت خانے کے لوگ بدلے, عملہ بدلا, سب کچھ کیا, لیکن عمران خان نے خود کہا کہ بھئی کوئی میری کال ہی نہیں اٹھاتا تو میں کیا کروں. تو وہ بیچارے مس کالیں مارتے رہ گئے. لیکن اب دیکھیے اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان پہ, اب شہباز شریف کے پاس تو فون سننے کا وقت ہی نہیں ہے. دنیا سے پتہ نہیں کہاں سے فون آ رہے ہیں. منٹ, اگر آپ اس وقت آپ کے سامنے نقشہ ہو نا, گلوب ہو, اور اس میں جتنے امپورٹنٹ ممالک ہیں ان کو آپ دیکھیں تو شاید ہی کوئی اہم ملک رہ گیا ہو جہاں سے شہباز شریف کو فون نہیں آیا ہو اور ان کی کارکردگی کی تعریف نہ ہوئی ہو. اور یہ کارکردگی کی تعریف, شہباز شریف بہت سمجھدار ہے, ہر جگہ اس ساری چیز کا کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل کو دے رہے ہیں. یہ ون پیج اسی طرح چل رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں کہ پاکستان کی بھی عزت ہو رہی ہے, ون پیج کی بھی, سیٹ اپ کی بھی. اور عمران خان کو تو بیچارے کو کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا ان کا, بڑی کالیں کرتے تھے ویسے. بس وہ بھی لگتا ہے کہ فون جو ہے نا وہ بند ہی ہو گیا, اب تو مس کال بھی نہیں. اچھا, کل میں نے ایک ریل کی تھی, آپ نے اب یہ موضوع چھیڑ دیا ہے اور یہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے. تو اس میں عمران خان دیکھیں نا بد قسمت آدمی ہے, اور کتنے لاڈوں سے ان کو لایا گیا, کندھوں پہ بٹھا کے لایا گیا, کندھوں پہ بٹھا کے لایا گیا, پھر گود میں بٹھایا گیا, پھر جوتی کی نوک پر رکھا گیا. یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے. اور اس میں قصور کس کا نکلا؟ خان صاحب کا اپنا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کے خلاف چاہتا تھا. فوج سے وہ لڑ رہے ہیں بلا وجہ, اور امریکہ کے خلاف جھوٹی کیمپین وہ چلا رہے ہیں, اور جس کے خلاف انہوں نے کیا گننا شروع کرتے ہیں. دیکھیے کل آصف زرداری صاحب کو ساری عمر انہوں نے گالی دی ہے. آصف زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں اس وقت. نواز شریف کے خلاف سب سے, حالانکہ نواز شریف نے سب سے زیادہ احسانات کیے. شوکت خانم اسپتال نہ بنتا اگر نواز شریف نہ ان کو عطیہ دیتے زمین کا, اور انہوں نے ساری عمر نواز شریف کے خلاف کیمپین کی ہے. اور اس سب کے باوجود نواز شریف آج ملکی طور پر, بین الاقوامی طور پر سب سے اہم رہنما ہے. شہباز شریف کو انہوں نے کس گندے نام سے نہیں پکارا اور کیا کچھ نہیں کیا. شہباز شریف اس وقت جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. مریم نواز کے خلاف آپ کو پتہ ہے کس قدر غلیظ ٹرینڈ بنائے گئے, کس قدر غلیظ مہم شروع کی گئی, اور وہ کس قدر رقیق جملے کہے گئے. مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. اچکزئی صاحب جن کا نقلیں اتارا کرتے تھے دوپٹے لے کے عمران خان صاحب, وہ تحریک انصاف کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں. ایسا ہی ہے. اور جنرل عاصم منیر, ان کو وہ چاہتے تھے کہ آرمی چیف نہ بنے. وہ ایک بھارت کو شکست دے کر, ایک جنگ جیت کر فیلڈ مارشل بن چکے ہیں, اور ملکی طور پر نہیں بین الاقوامی طور پر ایک بڑی لازوال بے مثال شخصیت بن چکے ہیں. میرے خیال سے بہترین آرمی چیف میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور میرے خیال میں عمران خان جس کے خلاف ہوتا ہے نا, اس کے مقدر کا ستارہ اوپر جاتا ہے. بس پھر ہمارے خلاف ہمارا بھی ستارہ اوپر جانا چاہیے. خان صاحب سے فرمائش کر کے نا. اچھا, اب جو ان کے سپورٹرز ہیں نا, میں آج کل دیکھتا ہوں, ایک تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے. اتنی عزت ماشاءاللہ اللہ قائم رکھے پاکستان کی ہو رہی ہے, لیکن کچھ جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اچھا, وہ عجیب و غریب قسم کی, نہیں یہ ڈرافٹ تو پتہ نہیں کہاں سے بنا ہوا تھا, لیکن نو بڈی از بائنگ دیٹ. اس وقت سارا پاکستان, ساری دنیا پاکستان کا مقام سیلیبریٹ کر رہی. کوئی موہت پیرزادہ, کوئی عمران ریاض, کوئی آفتاب اقبال کو نہیں سن رہے. نہیں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا, دوسری بات یہاں پہ جو ان کا ٹرول اکاؤنٹ ہے, میں نے دیکھا ہے اس کے پاس صرف ایک آپشن رہ گئی ہے کہ لوگوں کو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر گالیاں دیں اور بھاگ جائیں. یہ وہی ہے نا, گلی کے بچے بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نظریہ, کوئی حقیقی آزادی, کوئی بیانیہ, کچھ نہیں بچا. اس کے علاوہ دیکھیے کتنی بڑی ناکامی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عمار صاحب, جہاں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, پاکستان کا کردار ایران اور امریکہ کی جنگ رکوانے میں کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے اس جنگ کے اندر ایک اور بہت اچھا کردار ادا کیا ہے جو ایران اور سعودی عرب کی آپ کہہ لیں کہ دوستی کروانے میں بڑا اہم کردار رہا ہے. میرے بہت محترم میں میرے استاد کی جگہ ہیں جناب نصرت جاوید صاحب, وہ تشریف لائے تھے اور ان سے گفتگو رہی. تو یہ جو ایران اور سعودی عرب کی کال ہے نا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے خطے میں امن کے لیے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کال کوئی بھی نہیں تھی. اور یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے ایما پر, پاکستان کی درخواست پر کی گئی ہے. تو ان دو ممالک کے درمیان اگر
مثبت تعلقات آگے بڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امہ کے اندر جو نفاق تھا، جو انتشار تھا، وہ ختم ہو گیا، ساری امہ اکٹھی ہو جائے گی. کوئی ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک پر بمباری نہیں کر رہا ہوگا، کوئی ایک مسلم ملک دوسرے ملک کو الزام نہیں دے رہا ہوگا، سارے اکٹھے متحد ہوں گے. تو اس کال کی امپورٹنس بہت ہے، اور وہ ایک ہسٹورک کال تھی، اور اس میں بھی پاکستان کا رول ہے. ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی چیز ہے پاکستان کے لیے. اچھا، اس ساری سچویشن میں میمز بننا آج میں دیکھ رہی تھی صبح سے میمز کی بھرمار ہے. اپنی فیوریٹ میم بتا دیں بھائی. اچھا، میری فیوریٹ میم تو وہ والی تھی، وہ جے ڈی وینس آتے ہوئے نا آئی فون 17 پرو پی ٹی اپروو لے کے آنا، یعنی پاکستانیوں کو اس چیز کی بھی ٹینشن. آپ کی کون سی تھی؟ ہمارے بھائی جے ڈی وینس کے ساتھ جو انہوں نے تصویریں بنائی، وہ وارث نہاری پہ پہنچا ہوا ہے، وہ راجہ بازار پہنچ رہے اپنے دانت کا علاج کروا ہے، کوئٹہ چائے پہ پہنچا ہوا ہے. اور وہ ایک ہمارے دوست ہیں ٹویٹر پہ ہوتے ہیں، منصور انل حق کے نام سے، بہت اچھا سنت فلمر ہے. انہوں نے کہا پاکستان جنگ رکھوا رہا ہے اور انڈیا فلمیں بنا رہا ہے. تو وہ بھی بہت اچھے جملے، بہت اچھے جملے کے. ایک خاتون ہے کینیڈا کی، انہوں نے شاید پاکستانی اوریجن سے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا بنایا. انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے بول رہی ہوں، مجھے پاکستان میں سیاسی پناہ درکار ہے. تو بہت پاکستانیوں نے شغل لگایا. اچھا، یہ صرف ہنسنے کی بات تو ہے، اس سے قوم کے ریزیلینٹ ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیں، وہ مزمل حسین صاحب نے بہت اچھا ایک ٹویٹ کیا جس کی بہت زیادہ پھیلا. انہوں نے کہا یار یہ عجیب قوم ہے، ابھی بھی IMF سے $1 ارب جو ہے انہوں نے بڑی مشکل سے قرضہ لیا، ادھر افغانستان سے جنگ ختم کر کے آئے ہیں، ادھر جناب یہ دنیا میں اتحاد کرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر PSL میں سارے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بہت زبردست کام ہو رہی ہے پاکستان میں. ہاں، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کا پرچم بلند ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب تمام دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں ہے، مین مرکز بنا ہوا ہے اسلام آباد. اور صحافیوں کے لیے بھی جو انٹرنیشنل جرنلسٹ آ رہے ہیں پاکستان، آن ارائیول ویزا کی سہولت بھی پاکستان نے دے دی ہے، تو یہ بھی بڑی اچھی چیز. اچھا، یہ ایران اور امریکہ کے صحافیوں کے لیے دی گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں کو، جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو ڈائریکٹ جو جے ڈی وینس یا عراقچی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کا امریکہ اور ایران کے صحافیوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو جائے، جو کہ بہت اچھی بات ہوگی. صحافیوں کا آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے. اور اب بس سب کی نظریں کل پہ لگی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں مذاکرات شروع ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد پرچم لہرا دیا جائے گا کہ یہ جیت گیا، یہ ہار گیا. اس میں ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے کہ کل بھی ہوں، پرسوں بھی ہوں، منڈے کا دن بھی لگے، ٹیوزڈے کو دن لگے، تب تسلی سے اس کا کوئی جواب آئے گا. تو یہ پروسیس ابھی چلے گا، لیکن پروسیس کی راستہ خوش آئند ہے، منزل بھی انشاءاللہ خوشگوار ہوگی. انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہر طرف امن کی امید ہے، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اب آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے، نظر رکھنی ہے، اور وی نیوز کو دیکھتے رہیے. یہاں لمحہ بلمحہ آپ کو ہر خبر ملے گی. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.